اس وقت خطرے کی گھنٹی بنی ہوئی ہے اور وہ بھی اسپیشلی کراچی کے شہریوں کے لیے اور لاہور کے شہریوں کے لیے فضا شدید آلودہ ہے۔ قدرتی اسموک کے علاوہ دھول مٹی آلودگی نے ہر 3 میں سے 1 شخص کو سانس کا مریض بنا دیا ہے۔ کراچی اور لاہور میں لوگ بہت تیزی سے پھیپھڑوں کی بیماریوں اور دمے کے مریض بن رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایون کہ اس پہ بات بھی نہیں ہو رہی کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب کرنا کیا ہے۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے پنجاب میں تو پھر بھی کوئی حکومتی ایکشن نظر آ رہا ہے اور رواں ہفتے 3 چھٹیوں کا اعلان بھی ہو گیا ہے، مگر کراچی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسے میں ہم خرم ملک سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ابھی وہاں پر سچویشن کیا ہے اور کیا اقدامات اٹھائے گئے اور شہری کیا اس پر عمل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی خرم۔ جی بالکل سرش اسموک کا راج ہے لاہور بھر میں، اور جس طرح پنجاب بھر میں اب اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگانے جا رہا ہے اور جمعہ ہفتہ اتوار تمام مارکیٹس لاہور کی جو ہے وہ بند ہوں گی۔ اب آنے والے دنوں میں جو ہے پتہ لگے گا، جبکہ شہریوں کا اس حوالے سے جو مارکیٹ دکاندار ہیں تاجر ہیں وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، مارکیٹس بند کی جا رہی ہے، لیکن لاہور میں مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ سانس لینے میں دشواری کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہاسپٹلس میں رش بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب لاہور میں جو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے اس کے ساتھ دفعہ 144 کا نفاذ بھی لاہور میں سرش کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی تو اس کے خلاف دفعہ 144 کی کارروائی کی جائے گی، مقدمات درج کیا جائے گا اور اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب روزانہ کی بنیاد پر اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور لاہور میں جو فیکٹریز ہیں، پلاسٹک بنانے والی انڈسٹری، چھوٹی چھوٹی گھروں کے اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اب ان کو مکمل بند کرنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا گیا، اور آج سے یہ کریک ڈاؤن بھی لاہور میں جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ لیکن لاہور کی اگر بات کریں اسموک کے حوالے سے تو آلودہ ترین شہر ہے لاہور، اس وقت پاکستان کا آلودہ ترین شہر لاہور ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن جو ماہرین ہیں ان کی جانب سے شہریوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، چشمہ پہنیں، اگر گھر پہنچ رہے ہیں تو پانی صاف پانی سے جو ہے ہاتھ اور منہ کو دھوئیں۔ لیکن جو دمے کے مریض ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، سانس لینا میں جو ہے وہ مشکل ہوا ہے، اتنی زیادہ اسموک ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پیچھے بالکل آپ کے ایک سایہ چھایا ہوا ہے، اور جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، چلان ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی شہری جو ہے وائلیشن بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے تو یقیناً اس سے بہتری آ سکے گی اگر اس پر عمل درآمد کروایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ کرے کہ اس سے بہتری آئے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نتائج جو ہیں وہ مثبت ہمیں دکھائی دیں۔ اسی ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے، جو کہ نگراں وزیر صحت پنجاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پنجاب حکومت نے ایمرجنسی تو نافذ کر دی ہے، اس وقت صورتحال کیا واقعی اتنی خراب ہے؟ کیونکہ ہمارے پڑوس دہلی میں صورتحال بہت خراب ہے، تو کیا لاہور کے حالات بھی دہلی جیسے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو میں بتا رہا تھا کہ لاہور کے گرد و نواح میں اور لاہور میں پچھلے 9 سال سے جب گرمیاں سردیوں میں ڈلنے لگتی ہیں تو یہ ایشو بہت سیریس ہو جاتا ہے کہ جو پہلے فوگ ہوتی تھی اب وہ اسموگ بن گئی ہے، کیونکہ پولوشن کی وجہ سے۔ اور پولوشن کی مین وجہ جو ہے وہ اسٹیبل برننگ ہے، جو باقیات ہے اس کی چاول کی، تو ان کو ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے جو کسان بھائی ہیں، کہ ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں، اور انہوں نے بہت جلدی میں بیجنی ہوتی ہے گندم، تو گندم کو بیجنے کی وجہ جلدی میں ان کو برن کرنا پڑتا ہے، اور اس کا کوئی آلٹرنیٹو جو ہے وہ انتہائی ایکسپینسو ہے، وہ ہے ہیپی سیڈر، یعنی کہ وہ ایک مشین ہوتی ہے جو سیڈلنگ بھی کرتی ہے، جو سیڈ بھی وہ دیتی ہے اس کی گندم کا، اور اس کے سٹبن کو بھی ریموو کر دیتی ہے۔ لیکن اس کو ہم نے اندازہ کیا تھا کہ خرچہ تقریباً 50 ارب روپے کا ہے اگر وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے تو ممکن بھی نہیں، اور اتنی جلدی وہ ارینج بھی نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے انفارچونیٹلی ہمیں بیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جو ہوا ہے وہ ایسٹ ٹو ویسٹ چلتی ہے لاہور میں، اس کا مطلب ہے جو امرتسر اور گرد و نواح میں
انڈیا میں جو کھیت پہ برننگ ہو رہی ہے اس کا بھی خمیازہ پاکستان لاہور اور ارد گرد کے پے کرتے ہیں. اس کے اچھا علاوہ ڈاکٹر صاحب، انڈسٹریل ایک پولیوشن بڑی ہے. ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے صحیح آپ صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں؟ شہریوں کے لیے یہ صورتحال کتنی ڈینجرس ہے؟ دیکھیں سانس کے ساتھ جب یہ آلودگی جائے گی آپ کے ناک میں، گلے میں اور پھر پھیپھڑوں میں، تو ظاہر ہے تکلیف پیدا کرے گی. اسی کھانسی، بلغم اور بعد میں نمونیا خطرہ ہے. خاص دبائی سگریٹ نوشی میں مبتلا ہیں وہ ان کے کافی خطرناک ہو سکتا ہے. دمے کے مریضوں میں، چھوٹے بچوں میں، بوڑھوں میں یہ کافی تشویشناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. اور اسی طرح جلد کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، الرجیز، یہ ساری مل جل کے کافی تکلیف دہ چیز ہے. اور یہ کسی حد تک جو بوڑھے لوگ ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں ان میں یہ تشویشناک اچھا ڈاکٹر صورت صاحب، اس وقت لاہور یا ایسے دوسرے شہر جہاں پر فضائی آلودگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، وہاں احتیاط کیا بڑھتی جا سکتی ہے؟ شہریوں کو ذرا گائیڈ کیجئے کہ وہ کیا احتیاط کریں. دیکھیں احتیاط سب سے ہم نے آلریڈی کمپلسری کر دیا ہے ماسک اسکولوں میں. اور اس طرح لوگوں کو جب گھر سے باہر نکلیں تو ماسک پہنیں کم از کم. صفائی نصف ایمان ہے، تو اپنی زندگی میں لے آئیں. بار بار ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں اور غرارے کریں. اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں، یعنی کہ شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول رکھیں، اپنی دوائیات استعمال کرتے رہیں. اور جو نہانا ہے وہ ضرور دن میں 2 دفعہ نہائیں تاکہ جو بھی پولوشن ان کی جلد پہ اور ادھر ادھر ہے وہ نکل جائے. تو اس لیے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بچاؤ اللہ تعالیٰ خیریت رکھیں گے کہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا. لیکن آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن کرنا ہوگا، اور وہ وہی ہے کہ ہیپی سیڈرز وغیرہ لگانے پڑیں گے جس کی کاسٹ کافی زیادہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انسانی زندگی سے زیادہ کاسٹ نہیں ہے. اسی طرح کیونکہ ویزیبلٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو فلائٹ سے متاثر بالکل ہوتی ہیں، ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹرین کہ اس پر ہم لوگوں کو بالکل ایک اس کا پرماننٹ حل نکالنا پڑے گا، اور ہیپی سیڈرز کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. ماشاءاللہ آپ وزیر صحت پنجاب ہیں، آپ لوگ یقیناً موسمیاتی ماہرین کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوں گے. بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب حکومت کا فوکس صرف لاہور ہے یا شہروں جو دیگر شہر ہیں ان کی طرف بھی ہے؟ فیصل آباد میں بھی فضائی آلودگی کافی بڑھ رہی ہے، تو کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں تمام شہر کا ڈیش بورڈ ہے، تمام شہر میٹر ہو رہے ہیں، اور ہم وزیر اعلیٰ صاحب ریگولر میٹنگز لیتے ہیں اور وہ تمام شہروں کو ریویو کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو بھی ضرورت ہو اپنے ایکشن کی، اور جہاں جہاں بھی ہو وہ ایکشن میں ہم آتے ہیں. ایکسیپٹ کہ انڈیا کے ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، جو ہم نے فورن آفس کے ذریعے انہیں ضرور ریکویسٹ کی ہے کہ جس قدر وہ بھی اسٹیبل برننگ پہ قابو پائیں گا. آپ نے وزیر اعلیٰ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بہتری کے لیے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ سوچا جائے اور کچھ نہ کچھ لازمی طور پر کیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور فائنلی اسموک سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو 2 چیزیں ہی ہمیں کرنا پڑیں گی، ماسک لگانا ہے اور ایک ہمیں دن میں 2 بار نہانا ہے تاکہ آلودگی سے جتنا ہو سکے بچا جائے، اور غیر ضروری باہر نہ نکلیں تو بہتر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.